شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کا بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام گڈ مارننگ لاہور۔ ناظرین، چونکہ لاہور کی بات ہے اور ذکر ہے خوبصورت صبح کا، اللہ تعالیٰ ہر صبح کو خوبصورت بنائے اور بہترین انداز میں اس کو آنورڈ لے کر چلتا رہے۔ لیکن جہاں 2022 میں ہم داخل ہو گئے، وہاں کچھ اذیتیں، کچھ تکالیف، کچھ عذاب انفارچونیٹلی ہم اپنے ساتھ لے کر داخل ہوئے ہیں۔ وہ ہمارا بیک لوڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ obviously ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں اور ایک ایسی سچویشن جس نے ایک نیا پانسا پلٹ لیا ہے، اور اب کووڈ-19 کی ایک ویریئنٹ، دوسرا ویریئنٹ، تیسرا ویریئنٹ، یہاں تک کہ ہم اومیکرون تک پہنچ چکے ہیں۔ اومیکرون کا جب تذکرہ ہونا شروع ہوا تو پوری دنیا میں ایک دفعہ تہلکہ مچ گیا، گھبراہٹ، پریشانی، تکلیف، اذیت نظر آنے لگی۔ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ اس ضمن میں پناہ عطا فرمائے گا، اور اب بھی امید ہمیشہ قائم رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اذیت سے پناہ عطا فرمائے، عافیت دے۔ لیکن فیکٹ از دیٹ کہ اومیکرون اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، پاکستان آ چکا، اور لاہور میں اومیکرون ہر آئے روز اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پراپر اس حوالے سے بہت سارے کویشچنز موجود ہیں، اویئرنیس کا بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی معاملہ یہ ہے کہ آپ جس حد تک بھی اویئر کر لیں، ہمارے ہاں کسی معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا تاوقتے کہ وہ ہمارے درمیان آن پہنچے یا ہم تک آن پہنچے۔ اللہ کی پناہ عافیت۔ آج اومیکرون کے حوالے سے موجودہ سچویشن اور ہم کس جانب بڑھیں ہیں اور اس سے اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی سرکاری سطح پر، عوامی سطح پر، یہاں تک کہ انفرادی سطح پر، تو یہ اذیت بہت بڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ اومیکرون بہت خطرناک ہے۔ ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں اور خصوصی طور پر ایکسپرٹس ہیں پلمونالوجی کے، اور پلمونالوجی خصوصی طور پر میرے آپ کے سانس کے معاملات کو تمام بہترین انداز میں ڈیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایوب بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے وقت کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اومیکرون کا جن بوتل سے باہر آ گیا سر، پاکستان میں بھی دندناتا پھرا، اور مجھے تکلیف یہ ہے کہ اس کا ڈھکنا بوتل کا کہیں گم ہو گیا۔ ہونے کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے انتظامات، تیاری ایک طویل عرصے کے بعد بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ آپ نے کافی سوال ریز کر دیے ہیں، میں ون بائی ون ان کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اس وائرس سے امید تھی کہ یہ وائرس جو ہے، جس طرح یہ وائرس شروع میں آیا، یہ وائرس پہلے سے موجود تھا، لوگوں کی غلط فہمی تھی یہ وائرس پہلے سے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دو وائرس اس کی دو وبائیں دنیا میں آ چکی ہیں، اس سے پہلے بھی اسی صدی میں آ چکی ہیں۔ 2001 میں آئی تھی، 16 میں آئی تھی، جسے مرض کا تھا، مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کہتے تھے اس کو۔ لیکن اس وائرس میں ایک ایسی تبدیلی ہوئی، میوٹیشن ہوئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر جاندار میں مستقل ایک تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے، لیکن یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس کو کمزور بھی کر دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وائرس میں خطرناک بات یہ ہوئی تھی کہ اس نے علامات ظاہر ہونے سے پہلے اسپریڈ ہونے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی، پھیلنے کی صلاحیت، ہاں جی، پھیلنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ اصل میں اس وجہ سے زیادہ پریشان کن ہوا تھا یہ وائرس۔ بہرحال وہ جب آیا، اس سے ڈیتھ ہوئی، مسائل ہوئے، سب کچھ ہوئے۔ اب اس میں مستقل یہ عمل چل رہا ہے۔ اب اس میوٹیشن کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ طاقتور ہو جائے، جس طرح کہ ڈیلٹا وائرس ہمارے سامنے آیا، جو زیادہ طاقتور تھا، پھیپھڑوں کو زیادہ نقصان دیتا تھا، اور اس سے بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی۔ اب جو یہ میوٹیشن ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اس وائرس نے جو ہمیں نزلہ زکام کرتا ہے وائرس، اس کا کچھ حصہ اپنے ساتھ ایڈ کر لیا۔ یہ ہوا ہے کسی ایسے مریض کے اندر جو کہ HIV کا مریض تھا، یا جس کی قوت مدافعت کمزور تھی، اس میں بہت زیادہ عرصہ، یہ 8 مہینے سال تک شاید موجود رہا۔ اچھا، وہاں پر یہ اس طرح کا کوئی عمل ہوا ہے، اور اس کی میوٹیشن کے نتیجے میں اس نے قوت حاصل کر لیا۔ لیکن اب جو یہ اومیکرون جو آیا ہے، اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر، سطح کے اوپر مختلف پروٹینز ہوتی ہیں جس میں میوٹیشنز ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ لیکن
اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہیں. بسم اللہ رہنمائی فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مریض کا جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ علامات ظاہر ہونے کے بعد سیریس ہونے کا وقت مختصر ہے. ٹھیک ہے. یہ 3-4 دن میں ہی جو بیمار ہوگا اور اس میں جو اس نے اثر دکھانا دکھا لے گا. اچھا. پچھلے وائرس میں یہ تھا کہ 8ویں 10ویں دن یہ مسئلہ ہوتا تھا. یہ 4-5 دن کے اندر جو ہے مریض جو ہے اس کے اندر علامات ہوں گی, اور وہ اگر ٹھیک ہونا ہے ٹھیک ہو جائے گا, سیریس ہونا ہے سیریس ہو جائے گا. یہ 5 دن کے اندر ہو جائے گا. یعنی اس کا 4-5 دن کا ڈیوریشن ہے اور اس میں یہ اپنا رنگ دکھا لیتا ہے. اس کے حوالے سے اومیکرون جب آیا تو بہت سارے متس تھیں. میں یہ سمجھنا چاہوں گا ان متس کے حوالے سے بھی ہم بتائیں کہ ان میں ریالٹی کتنی تھی. کہا یہ جا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی یہ ایسا اسٹرینتھنڈ وائرس ہے جو چند گھنٹوں میں بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور آپ کا سانس لینے کا پورا نظام جو ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. نہیں, وہ ایسا نہیں ہوا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک وائرس آتا ہے تو اس کی مختلف جو ہے نا وہ خیالات ہوتے ہیں, سائنسدانوں کے بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کے ہوتے ہیں, ریسرچ کرنے والوں کے ہوتے ہیں, اور WHO اس حوالے سے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کہنا, ابھی اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں ایسا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ڈیلٹا وائرس ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر آپ کو نزلہ زکام اور خشک کھانسی کرتا ہے. زیادہ مریض کو خشک کھانسی ہوگی, نزلہ زکام ہوگا, اور ایک جو نئی علامت اس کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ رات سوتے وقت آپ کو شدید قسم کی کمزوری, نقاہت اور پسینہ آئے گا بہت زیادہ. اللہ کی پناہ. بہرحال جی اس ڈسکشن کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کو فائٹ بیک کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, صرف اللہ پر توکل رکھنا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اومیکرون کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نئی کروٹ لی ہے کووڈ-19 نے اور اس کے نتیجے میں آبویسلی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب نے, پلمونالوجسٹ ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اومیکرون ایک نیا ویریئنٹ اور اس کے حوالے سے آگاہی کے مسائل بھی ہیں. سمجھنا یہ چاہیں گے کہ اس کا سپریڈ ریٹ بہت زیادہ ہے, بہت تیزی سے پھیلتا ہے. کووڈ کے پچھلے ویریئنٹس جو ہیں ان سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا بھی ہے, افیکٹ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اس کا 3-4 دن کے اندر اندر اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, جیسے پہلے تھوڑا سا ذکر ہوا بھی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے, اپنا سٹرکچر تبدیل کرتا رہتا ہے. تو اس والا یہ جو ویریئنٹ ہے اومیکرون, اس میں یہ ہے کہ اس میں جو اس کے سٹرکچر میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جس کو ہم میوٹیشنز بولتے ہیں. 30 سے زیادہ اس میں میوٹیشنز ہیں. جب اتنا سٹرکچر چینج ہو جائے کسی وائرس کا, جب اتنا اس کی بناوٹ میں تبدیلی آ جائے, تو پھر جو ہے آپ کا جو ڈیفینس میکنزمز ہیں وہ بھی اس کے آگے جو ہیں وہ امیون سسٹم کو بھی ٹائم لگتا ہے. بالکل, وہ آپ کی جو اندر جو خلیے ہیں جو کہ لڑتے ہیں وائرسز سے, وہ بھی اتنا اچھا کام نہیں کرتے. اور دوسرا یہ کہ اسپریڈ یا ٹرانسمیسیبلٹی جس کو کہتے ہیں, ایک سے دوسرے کو لگنا, وہ بھی بڑھ جاتی ہے. جس طرح سے اومیکرون میں یہی ابھی جو انیشیل اس کی ریسرچز ہیں, رپورٹس ہیں, وہ یہی کہ اس کی ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو پریویس اس کے کرونا وائرس کے جو اقسام جو ویریئنٹس آتے رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں احتیاط تو وہی ہے, وہی چیزیں ہیں جو پہلے ویریئنٹس کے لیے ہم نے کرنی ہے. چاہے نام جو بھی یہ تبدیل کر کے آتے رہیں, احتیاط وہی رہے گی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے اور فاصلہ رکھنا ہے, اوور کراؤڈڈ ایریاز میں اتنا نہیں جانا ہے تو پھر ٹائٹ فٹنگ ماسک یا دوسرا ماسک پہن کے جانا ہے. تو آپ اس سے بھی بچ جائیں گے, جیسے آپ پچھلے ویریئنٹس سے اگر آپ صحیح پریکاشنز لیتے رہیں تو بچتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ کا فیلئر ہو انتظامات میں, انڈیویجول کمیونٹی سسٹم جو ہے وہ آپ کا گر جائے, تو آپ کا تمام برڈن الٹیمیٹلی آپ کے ہیلتھ سسٹم پر آ کر پڑتا ہے. تو ہم لوگ جتنا, میں وہ سمجھتا ہوں وہ پہلے بھی اونٹ کے منہ میں الائچی کے برابر تھا, جو انتظامات ہمارے پاس موجود تھے اس وقت تو وہ بھی نہیں ہیں. تو اومیکرون کا جس قدر شدید سپریڈ ریٹ بتایا جا رہا ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہیلتھ سسٹم اس کو بیئر کر پائے گا؟ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے, لکیلی کہنا چاہیے کہ یہ اتنا اس طرح سے جس طرح پچھلا ڈیلٹا ویریئنٹ تھا اس طرح سے اتنا خطرناک نہیں ہے, کہ اتنی ہاسپٹلائزیشن ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. جو ایون کہ جو ساؤتھ افریقہ میں جہاں پہ یہ شروع ہوا ہے, وہاں پہ جو ریسرچز آئی ہیں اس میں بھی ہاسپٹلائزیشن جو ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں مریض, یعنی سیریس مریض, وہ کم ہے.
جیسے ان کی جو ریسرچ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ آکسیجن والے مریض اگر پچھلے والے ویریئنٹ کے ساتھ 74% تھے، تو اس میں بہت کم جن کی سیچوریشن گر رہی ہے، ہاں بالکل، جن کو آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی تھی یا جو وینٹیلیٹر پہ جاتے تھے، وہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. اگر میں ریشو بتاؤں تو 70 اور یہاں پر 3-4% صرف جن کو آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے. ساؤتھ افریقہ کی اگر بات ہم کریں تو ابھی دیکھیں گے آگے جیسے جیسے یہ جاتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ اتنا اس طرح سے نہیں ہے خطرناک والا. اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ کرے کہ ہم لیکن ظاہر ہے بچنا پھر بھی ہم نے obviously ہمیں پریکاشنز کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ ویکسین اللہ کی انعامات میں سے ایک انعام سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جاتا تھا جب بھی کووڈ-19 ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا تو سب سے زیادہ دنیا میں جس چیز کی پوری دنیا منتظر تھی وہ ویکسینز تھیں. اب ویکسینز آ چکی ہوئی ہیں. اومیکرون کے کیس میں بھی کیا یہ ویکسینز اسی طریقے سے افیکٹڈ ہیں یا ان میں کوئی کمزوری دیکھی جاتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں عوام کو اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ اومیکرون کی وجہ سے نسبتاً اتنے ہاسپٹل میں داخلے نہیں ہو رہے اور مریضوں کے پھیپھڑے متاثر نہیں ہو رہے جتنے ڈیلٹا وائرس سے ہو رہے تھے، لیکن جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی ان لوگوں کو یہ خاصا متاثر کر رہا ہے. اچھا. اور وہ لوگ ابھی بھی ہاسپٹل میں داخل ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی ہے وہ ویکسین ضرور کرا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اومیکرون انہی کے لیے کم خطرناک ہے جنہوں نے ویکسین کرائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی ہوئی ان کے لیے یہ اتنا ہی خطرناک ہے جیسا کہ پہلے ڈیلٹا وائرس تھا. یعنی کہ وہ ڈیفنس لیس ہیں. ہاں جی، ڈیفنس لیس ہیں. ٹھیک. اور ہماری ابھی بھی بہت بڑی تعداد، حالانکہ 7 کروڑ عوام نے ویکسین کرا لی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس نے ویکسین نہیں کرائی یا جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوائے ہوئے ہیں. تو ان سے میری گزارش ہے جنہوں نے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوائے ہوئے ہیں کہ وہ ویکسین لگوا لیں. ویکسین لگوانے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ویری ٹرو. ہمارے ساتھ میاں نوید صاحب ہیں، ڈپٹی بیورو چیف بھی ہیں اور ہیلتھ کے معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. میاں صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میاں صاحب. میاں صاحب اومیکرون کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی اذیت یہ بھی آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جعلی ویکسین کے سرٹیفکیٹس بہت بڑی تعداد میں اویلیبل ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ بنوانا چاہتے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ تھوڑی سی جہد کے بعد مل جائے گا. اس سچویشن میں جب پوری دنیا ڈیفنس تلاش کر رہی ہے اور ہم لوگ ڈیفنس لیس ہونے کو پسند کر رہے ہیں، کتنی بڑی پریشانی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے احتیاط نہ کی تو اذیت کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل میاں صاحب، یہ بہت ضروری ہے. احتیاط تو شروع دن سے جو ہے وہ جب سے کرونا ہمارے کنٹری میں آیا تو شروع دن سے جو ہے وہ محکمے کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور لوگ جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویکسین کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ تھیلے اس وقت محکمہ کے جو ہے وہ سینٹر ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور محکمے کے افسران نے بھی کہہ دیا کہ آپ ووٹر لسٹ پکڑیں اور روزانہ کی بنیاد پر 100% کوریج جو ہے وہ لے لیں. اور یہ 100% کوریج روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. اس وقت ویکسین بڑی تعداد میں بچی پڑی ہے، جو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویکسین کس نالے میں، اور جو خدا نہ خاصہ بڑی پاکستانی بھی ہوگی، کہاں پہ پھینکی جائے. روزانہ کی بنیاد پر ورکرز کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ووٹر لسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس کی 100% کوریج دے دیں. تو یہ سارا خمیازہ اسی طرح ہمیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پبلک لگوانا ہی نہیں چاہتی، اور محکمہ کے افسران کہتے ہیں کہ آپ 100% کوریج دیں. تو پھر ورکر جو ویکسینیٹرز ہیں یا جو ویکسین لگانے والے ورکرز ہیں وہ کہاں پہ جائیں؟ تو یہ ایک بڑا درمیانہ رستہ تلاش کر لیتے ہوں گے. درمیانہ رستہ اختیار کیا گیا ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مرے ہوئے ہیں ووٹر لسٹ کے ذریعے. جب ووٹر لسٹ کے ذریعے جو لگا رہے ہیں 100% کوریج تو ان کو بھی لگ گئی ہے. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک لسٹ پکڑیں اور اس میں سے چیک کریں جو 5-10 لوگ جو پچھلے 1 سال میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو لگی ہوگی. یہ جو ہے وہ ایک بڑی نیگلیجنس ہے. اور ہم کہتے ہیں ویکسین کی بڑی سیپ جو اس وقت مختلف سیکٹرز کے اوپر ہے. یا تو وہ ویکسین کو اس طرح کریں گے کہ کسی ڈالے میں پھینکیں گے یا ادھر کہیں نہ کہیں اس کو ڈمپ کریں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. محکمے کے افسران اور جو پنجاب حکومت اس کو بھی ایک بڑا سیاسی اسٹنٹ جو ہے وہ بنایا گیا اگلے الیکشن میں کہ ہم نے 100% کوریج دی.
لیکن ریالٹی اور حقیقی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت لاہور کے بڑے سینٹرز کے اوپر جو ہے وہ بڑی تعداد ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, جی جی ایک نیا کام سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مجھے ویکسین جو ہے وہ اب اس کا کیا کریں, یہ ایک کہتے ہیں نیشنل کارڈ, اس طرح کی بات نہ کریں. اب اس طرح کی بات اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ ویکسینیٹر تو بیچارے گھروں میں لے جاتے ہیں, جو ویکسین بچی ہوتی ہے وہ اپنی گھر کی فریج میں رکھتے ہیں, اور گھر کی فریج کے اندر مجھے بتائیں میاں صاحب کہ کس طرح اس کی وہ ٹیمپریچر ہی مینٹین نہیں ہو پائے گا. نہیں ہو پائے گا. تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں. روز ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ یہ جناب اتنے فیصد آپ نے کور. بھائی لوگ نہیں لگوانا چاہتے دیہی علاقوں میں, گھروں کے اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئی ڈی کارڈ لے رہے ہیں, انٹری ڈال دیں, ہم نہیں لگوانی. سر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ ویکسینیٹر جو ہے اس نے پوچھا کہ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے یا ویکسین لگوانی ہے, اور میں نے چونکہ میرے عزیز کچھ ساتھ تھے, میں نے کہا کہ جی آبویسلی ویکسین لگوانی ہے. انہوں نے کہا اگر نہیں بھی لگوانی تو پریشان نہیں ہونا میاں صاحب, ویکسین کاغذوں میں لگ جائے گی. تو مطلب اس طریقے سے بھی آفر کیا جا رہا ہوتا ہے. آفر اس لیے کیا جاتا ہے, لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے آگے سے, لوگ جو ہے وہ آگے سے مارتے بھی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں میں وہم ہے ابھی تک, وہ کہتے ہیں کہ 2 سال بعد جنہوں نے ویکسین لگائی ہے وہ مر جائیں گے, ان کو کیا ہو جائے گا. کچھ خواتین کے اندر یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ جی ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں میاں صاحب, بوسٹر ڈوز کے حوالے سے کیا آپ کے پاس کوئی سٹیٹس وغیرہ ہیں, کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں کہ بوسٹر ڈوز کی طرف کتنے % لوگ جا رہے ہیں یا اس سے بھی کترایا ہی جا رہا ہے؟ بوسٹر ڈوز میں صرف وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے میاں صاحب فارن کنٹری میں سفر کرنا ہوتا ہے, جن کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے. پڑھی لکھی کمیونٹی, ایجوکیٹڈ جو جانا چاہتے ہیں باہر, یا پھر ایسے لوگ جنہوں نے باہر جا کے کام کرنا ہے اور فارن کنٹری میں اور ادھر ضروری قرار دے دیا گیا ہے, پھر وہ بوسٹر کی طرف جاتے ہیں. باقی عام روٹین میں جو ہے وہ عام ڈوز نہیں لگوانا چاہتے لوگ, تو یہ ڈوز کیوں لگوائیں بوسٹر ڈوز. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی میاں نوید صاحب ہمیں بتا رہے تھے تفصیل کے ساتھ ساری سچویشن کہ اصل مسائل ہیں کیا, کس طریقے سے گورنمنٹ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہے, ویکسینیٹرز ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں, اور پبلک ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہے, اور الٹیمیٹلی ایک نیشنل لاس ہو رہا ہے. سمجھنا یہ چاہوں گا کہ بوسٹر ڈوز جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, بوسٹر ڈوز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ایک تو اگر ہم اومیکرون کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وائرس کے سے پہلے ذکر ہوا کہ بہت زیادہ اس میں میوٹیشنز ہیں, اس کی بناوٹ میں بہت تبدیلیاں ہیں. تو اس کے خلاف جو ویکسینز ہیں وہ بھی اتنی کارآمد نہیں رہتی, جو کہ ہم نے آلریڈی ویکسینز لگوا لی ہیں. ہماری جو امیونٹی یعنی لڑنے کی طاقت ہے وہ اس وائرس کے اگینسٹ ان ویکسینز سے جو ہم نے لگوا لی اتنی نہیں رہتی, کیونکہ وہ اکثر لوگوں کو ویکسین لگوائے ہوئے تو ٹائم بہت گزر گیا, اور پھر وہ جیسے یہ ویریئنٹ سے میوٹیشن بہت زیادہ ہیں, تو جیسے پہلے ذکر ہوا. تو بوسٹر ڈوز اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں ایون کہ جو ان لوگوں نے فائزر بھی لگوائی تھی پہلے, جو امریکن ویکسین ہے, اس میں 2 ڈوزز لگوانے کے باوجود اتنی اچھی امیونٹی نہیں رہی, اور جب بوسٹر لگوایا تو امیونٹی بہتر ہوئی. اور ڈاکٹر ایوب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ویکسینیشن ویسے بہت اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ہاسپٹل میں اومیکرون سے افیکٹ ہونے کے بعد 66% اس میں ایسے تھے ساؤتھ افریقہ میں جو کہ ان ویکسینیٹڈ, یعنی ان کی ویکسینیشن کا کور نہیں تھا. بالکل. اچھا سر, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے کہ جب یہ ویکسینز بنی اس وقت اومیکرون موجود نہیں تھا, تو obviously اس سے پریویس جو اویلیبل آپ کے پاس لیب ٹیسٹس اور تمام چیزیں اسٹڈی کرنے کے لیے جو ماڈل تھا آپ نے اس پر ویکسین بنائی. یہ ایک نئی میوٹیشن ہے. کس طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی فرمائیں کہ کس طریقے سے مان لیا جائے, اور آخر کیوں مان لیا جائے کہ واقعی ہی اومیکرون کے لیے وہ ویکسینز کارآمد ہو سکتی ہیں یا کسی حد تک بھی ڈیفنس کور دے سکتی ہیں. کیونکہ مجھے بھی 2 دفعہ کووڈ ہوا, پہلی دفعہ ویکسین لگوانے سے پہلے اور دوسری دفعہ ویکسین لگوانے کے بعد. اچھا, اس میں ایک چیز جو بنیادی یہ سمجھ دینی چاہیے کہ ویکسین کا بیسک مقصد کیا ہے. آپ کو سیویئر ڈیزیز یعنی شدید والی بیماری سے بچانا جو پرائمری مقصد ہوتا ہے ویکسین کا. ٹھیک ہے, انفیکشن سے بھی پریونٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہے تب بھی آپ کو انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس میں جو مین مقصد ہمیشہ سے رہا ہے نا ویکسینز کا, یہ جو آپ کی جو کووڈ ویکسینز ہیں اس میں یہ کہ آپ کو شدید والی نہیں سیویئر ڈیزیز نہ ہو, آپ کو ہسپتال تک نہ جانا پڑے, یعنی مرض کی نوعیت بہت زیادہ بڑے نہیں. بالکل.
تو اس میں یہ ہے کہ جو اب ریسرچز ہوتی ہیں جس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں، جیسے ابھی یہ نیا ویریئنٹ آیا، اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ کتنا یہ ویکسینز کتنی اس کے اگینسٹ کارآمد ہیں، پھر ظاہر ہے نئی ویکسینز پہ بھی ریسرچ ہوگی، تو یہی ریسرچز ہی جو لوگوں پر یا اینیمل ماڈلز پہ کی جاتی ہیں، اس میں ہی ہمیں اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنے % افیکٹو ہے. تو انہی ریسرچز سے ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویکسینز جو آلریڈی موجود ہیں آلدو اتنی کارآمد نہیں ہیں اس کے خلاف، لیکن ہیں ضرور. جیسے کہ ابھی جو ریسنٹ ریسرچز ہیں وہ جو اس کے لیے آئی ہیں یا جو ابھی چل رہی ہیں، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ ویکسینز ہیں فائزر جیسے فار ایگزامپل ہے، ایسٹرازینیکا ہے، جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں، وہ اگر آپ اس کا بوسٹر لگوا لیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا، اور اگر 2 ڈوزز بھی لگائی ہیں تو وہ بھی ہاسپٹلائزیشن سے 70% تک آپ کو بچا لے گی. یعنی کہ ایک آپ کے پاس ایک سیفٹی کور آ جاتا ہے. سر سچویشن یہ ہو جاتی ہے نارملی کہ لوگ جہاں پر بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری ادر سائڈ آف دا پکچر پر بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان ویکسینز کا رہنمائی کے لیے بتائیے گا کہ الٹیمیٹلی، کیونکہ ایک کے بعد دوسری ویکسین، پھر بوسٹر ڈوز آ گئی، اومیکرون آ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے، تو اگلے سال ہمیں کوئی نئی چیز تو نہیں بتائی جائے گی کہ جناب ایویلو آ لو، اور اس کا ہیلتھ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ ویکسین سیف ہیں، اور اس میں جو ہے ڈیڈ بالکل وائرسز ہوتے ہیں، لائیو وائرسز نہیں ہوتے. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو اب کووڈ کو تو اس طرح سے تصور کر لیں جیسے یہ فلو ہے، کولڈ ہے، اب اس کو اس طرح سے تصور کیا جانا رہے گا. اور جیسے فلو کی ویکسین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ریکمینڈیڈ ہے کہ ہر سال ویکسین لگوائی جائے یہ سردیوں والے سیزن میں. تو اس کا بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ کووڈ بھی رہے گا کسی نہ کسی فارم میں، اور آپ کو ہر سال جس طرح فلو کی ویکسین لگواتے ہیں اس طرح سے اس کی بھی لگوانی کی ضرورت پیش آئے گی آگے بھی. تو یہ جیسے فلو وائرس ہے جو کہ آپ کو نزلہ زکام کرتا ہے، وہ بھی اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے، اپنا سٹرکچر بدلتا ہے. اسی طرح سے سملرلی جو یہ کووڈ وائرس ہے وہ بھی اپنی سٹرکچرز بدل رہا ہے. اسی کے اگینسٹ ویکسینز جو ہیں وہ اس میں بھی تبدیلی آتی رہ سکتی ہے، آگے جا کے سالانہ آپ کو ویکسین اسی طرح سے لگوانی پڑ سکتی ہے. ویکسین ہو سکتی ہے یا کوئی اور الٹرنیٹ میڈیکیشن میں ہو سکتا ہے. بہرحال جی دس از دا سچویشن. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں کووڈ-19 کی ایک نئی انگڑائی، ایک نئی کروٹ کے حوالے سے، جس کو ہم اومیکرون کے نام سے جانتے ہیں، اور اس ضمن میں ہماری تیاری کتنی مستحکم ہے. میں آنیسٹلی میں یہ چیز ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ کووڈ کو مذاق مت سمجھیے. وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کی فیملیز میں آ بیٹھتا ہے، آپ کے پیارے پیارے بچوں، آپ کے رحمت جیسے بزرگوں کے سر پر آ کر ناچنا شروع ہو جاتا ہے. اور اومیکرون کے حوالے سے اس کا جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ سپریڈ ریٹ بہت خطرناک ہے، جہاں پر اس میں امید کی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے پاکستان میں ایفیکٹ نہیں کر رہا. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن عذاب کو اپنے لیے دعوت بھی نہیں دینی چاہیے. احتیاط کے معاملات کو عام کرنا چاہیے. ڈاکٹر ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ویکسینز ہمارے پاس لگ رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پروگرام زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کی بنیاد پر ہونا چاہیے. جو بھی کام ہمیں کرنے کا کہا جا رہا ہے یا ہم ذاتی کیپیسٹی میں کریں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. ویکسین میں چائنیز ویکسین کے حوالے سے سٹڈیز جو ہیں کوئی بہت زیادہ مستحکم نظر نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں چائنیز ویکسین کا بہت استعمال ہوا، اور ابھی بھی obviously الٹرنیٹ موجود ہیں، لیکن چائنیز ویکسین کامن سمجھی جا رہی ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کتنی اسٹرینتھنڈ ہے اور ویکنیسز کتنی ہیں؟ دیکھیں اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سطح پہ بھی ایک کنفلکٹ ہے. جو ہمارے پاس مختلف سٹڈیز آتی ہیں وہ یورپ اور امریکہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں چائنیز ویکسین کو اتنا وہ جو ہے نا وہ نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن WHO نے ریسنٹلی صرف لوگوں کی بہتری کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی ویکسین ہے اس کو بھی انہوں نے اپروو کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کہ انڈیا کی جو ویکسین بنی تھی حالانکہ اس کے بھی اتنے اچھے رزلٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا وہ بھی لگائیں لوگوں کو. تو کچھ یعنی نہ جو ملتا ہے آپ ہاں جو ملتا ہے لگانے میں حرج کوئی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پہلے چائنیز ویکسین لگوائی بھی ہے اب بوسٹر لگوانا ہے تو بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ فائزر کا یا ماڈرنا ویکسین اس کا بوسٹر لگوائیں، اور پاکستان میں اویلیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماڈرنا بھی ہے اور فائزر بھی. سر اس میں کارپوریٹ انٹرسٹ کتنا بڑا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک پبلک ڈیبیٹ یہ بھی چلتی ہے کہ جناب اکانومی کے رخ موڑے جا رہے ہیں. یہ میں رہنمائی کے لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں کہ اکانومی کے رخ موڑے جا رہے ہیں جی،
پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر کر 1 2 5 10 ہبز پر اکٹھا کیا جا رہا ہے ویکسین کے کھاتے میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ویکسین، کورونا کی ویکسین کے حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ویکسین سیل نہیں ہوئی، یہ سیل ہی نہیں ہوئی ہے ویکسین، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ہمیشہ پوری دنیا میں تمام لوگوں کو فری لگی ہے، چاہے وہ افریقہ کے غریب ملک ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو۔ سر ابھی بہت ساری لیبز یہاں پر موجود ہیں جو قیمتاً ان کو لگا رہی ہیں، نہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کمایا بھی گیا، اور اس پر کیسز بھی چلے ہیں اس معاملے نہیں، وہ شروع میں ابتدا میں تھا کہ ایک یہاں پر پاکستان میں ایک جو ہے وہ لیبارٹری والے تھے، انہوں نے کچھ ویکسین منگوائی تھی، اس کے بعد میں ویکسین پرائیویٹ رشیا سے ایئر لفٹ جو کی گئی تھی، بس وہ شروع میں تھا، اس کے بعد میں یہاں ویکسین پرائیویٹ نہیں لگی، سرکار نے لگائی ہے، ویکسین فری لگی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ویکسین میں کوئی مسئلہ تھا، بلکہ ایکسپو سینٹر ریسنٹلی بند اس لیے گیا کہ وہاں پر بندہ ہی کوئی نہیں تھا، مریض لگوانے والا کوئی نہیں تھا، اتنا بڑا عملہ موجود تھا، اور ابھی بھی تمام ہسپتالوں میں ویکسین لگ رہی ہے، اور کوئی لمبی لائن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں لمبی لائن نہ ہونا ایک جانب تو امید ہے میرے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے رش کم ہے، لوگ ڈسٹرب نہیں ہیں، پینک نہیں ہو رہے، حالات خراب نہیں ہو رہے، اور وہاں پر لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو مجھے اس سے پریشانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جا نہیں رہے، اس وجہ سے رش ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں تو ابھی ویکسین نہیں لگی کہ ہمیں یہ واقعی سمجھ آنے لگے کہ جناب واقعی ہم نے تقریباً 75% پاکستان کو ویکسینیٹڈ کر 7 کروڑ کو تو ویکسین لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بڑا اچھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو اسکول کے بچے ہیں نا ان کو ویکسین لگوائی ہے، کیونکہ اسکول کے بچے سب سے بڑا سورس ہوتے تھے انفیکشن پھیلانے کا۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ تھا کہ بچوں کو میں چونکہ امیونٹی تھی، اور پچھلے جو وائرس اسٹرین تھے نا انہوں نے بچوں کو متاثر کیا تھا، لیکن بچے سیریس نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اسپریڈ زیادہ کرتے تھے، عام طور پہ گھروں میں بوڑھوں کو اور لوگوں کو بچوں ہی سے لگتا تھا کرونا۔ تو اب انہوں نے جو اسکول میں مہم چلائی ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور اس اومائکرون کے حوالے سے میں بتا دوں کہ پچھلے جو وائرس کے اسٹرین تھے اس میں بچے متاثر ہوتے تھے لیکن ان کے پھیپھڑے متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن امریکہ میں اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس اومائکرون کی وجہ سے ان کے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہاسپٹل داخل ہوئی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ تو یہ اومائکرون کی جہاں ایک اچھی بات ہے، یہ سیریس نہیں کرتا بڑے لوگوں کو، لیکن بچوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ یہ اس میں ایک ویریشن ہے۔ چونکہ ڈاکٹر ایوب بیگ صاحب کے ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں، عبدالرحمان صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ گلاب دیوی میں پریکٹس کرتے ہیں، اور گلاب دیوی کو پلمونالوجی کے حوالے سے لاہور میں ایک اہم ترین ہسپتال سمجھا جاتا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ویریئنٹ کے آنے کے بعد فلکس کیسا ہے؟ کووڈ کے پیشنٹس آج سے 3 مہینے پہلے اور اب سٹیٹس میں کتنا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ کم ہے، زیادہ ہے، کیا سچویشن ہے؟ پہلے کی نسبت آہستہ آہستہ انکریز کر رہا ہے۔ اگر ہم سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں تو پہلے تو ہمارے دن کی، اگر پورے پاکستان کی میں بات کروں تو 300 یا اس سے کچھ زیادہ کیسز ہوا کرتے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے یہ 500 سے اوپر جمپ کیے، اور اب یہ ریسنٹلی 700 سے اوپر کا فگر بھی ہمارے پاس آیا ہے۔ جو ایک پازیٹیوٹی ریشو ایک بات کی جاتی ہے کہ کتنے فیصد کو ٹیسٹ آپ نے کیے اور کتنے فیصد پازیٹیو اس میں سے آ رہے ہیں، تو وہ بھی پہلے 0.0 سم تھنگ آ رہا تھا، وہ بھی اب 1.5 یا اس طرح سے ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ انکریز ہو رہا ہے، اوپر جا رہے ہیں بالکل۔ اور ینگ جو لوگ ہیں وہ بھی فلو کے جیسے جس طرح آپ کو چھینکیں، نزلہ زکام اور جسم میں درد، سر درد، ان علامات کے ساتھ زیادہ آ رہے ہیں، داخل ہونے کی بجائے ہاسپٹل میں جو آپ کی او پی ڈی ہوتی ہے اس میں، یعنی او پی ڈی میں بھی گراف اوپر جا رہا ہے اور ہاسپٹلائزیشن میں بھی گراف اوپر جا رہا ہے؟ او پی ڈی میں زیادہ اوپر جا رہا ہے، تو ہاسپٹلائزیشن کا بھی میں نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا آئی سی یوز کی کیا سچویشن ہے سر؟ اگر اومیکرون کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کووڈ اور اومیکرون دونوں کے حوالے سے؟ جی اس طرح سے نہیں ہے ابھی فی الحال، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے پچھلی ویوز میں بہت ایک جلدی سے ایک آئی سی یوز ہمارے یا سیریس پیشنٹس بہت جلدی آنے لگ گئے تھے، لیکن ابھی تک میں نے نہیں دیکھے کہ اتنی جلدی کوئی سیریس پیشنٹ آ کے آئی سی یو میں یا ہاسپٹل میں بھی ایون اس طرح سے داخل ہوا۔ چونکہ ہمارا پروگرام کامن پبلک دیکھتی ہے، عام آدمی اور خصوصی طور پر غریب آدمی دیکھتا ہے، جس کو اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان کیس آپ اس پر ضرور رہنمائی فرمائیں لوگوں کے لیے، ان کیس کسی شخص کو جس کے پاس کوئی ایسی سفارش نہیں ہے اور بہت سارے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ دہاڑی دار آدمی اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کیس اس کے فیملی میں کوئی ایسا سیریس کیس آ جاتا ہے
کہ ان کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر شفٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب وینٹیلیٹر کا نام ڈاکٹر کے منہ سے نکلتا ہے تو پیشنٹ تو آبویسلی بیڈ پر ہوتا ہے, اس کے ورثاء اور لواحقین جو ہیں ان کی بری حالت ہو جاتی ہے. ریکمینڈ کیا کریں گے کہ ان کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے اگر ہاسپٹل انہیں کہتا ہے کہ جی, کیونکہ نارملی ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں ویڈیو اپالوجی کہ وینٹیلیٹر کا بندوبست کریں جی, تو وہ بندوبست تو بیسیکلی ہاسپٹل نے کرنا ہوتا ہے, وہ کہاں سے کریں, اور اگر انہوں نے ہی کرنا ہے تو الٹرنیٹ کیا ہوگا, انہیں فوری طور پر کہاں رابطہ کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ کویشچن اچھا ہے بہت. اس میں ظاہر ہے جب ایک ہاسپٹل کے پاس بیڈز یا وینٹیلیٹر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر یہی کہتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں لے جائیں جہاں پر وینٹیلیٹر اویلیبل ہو. اب اس میں ایک سینٹرلائز میکنزم انفارچونیٹلی اتنا فعال نہیں ہے ضرور. اگر آپ دیکھیں تو میو ہاسپٹل میں ایک ڈیسک موجود ہے جہاں پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کا نمبر اس وقت میرے ذہن میں لیکن میرے پاس ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں دیکھ کے بتا دوں گا. اس پہ آپ کال کر کے وینٹیلیٹر کی صورتحال اسپیشلی کووڈ سے ریلیٹڈ بیڈس کی صورتحال معلوم کر سکتے ہیں. اچھا, اس پہ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, یا جو بڑا ہے پہلے وہ, یا چھوٹا ہے, یا کوئی ایج کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے؟ کس ایج گروپ کو زیادہ وینٹیلیٹر پر ترجیح دی جاتی ہے؟ اس میں دیکھیں, اگر آپ ڈاکٹرز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم تو اس کو ترجیح دیں گے جو ینگ پیشنٹ ہے, جو جس میں زیادہ چانسز آف سروائیول ہیں. لیکن اگر آپ ویسے اوور آل پوچھیں تو اگر آپ کے پاس بیڈز اویلیبل ہیں تو کسی بھی پیشنٹ کو وینٹ سے اس طرح سے انکار نہیں کیا جاتا, نہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک سنگل ہاسپٹل کا پوچھ رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ کے پاس ایک ہی ہاسپٹل میں 2 مریض آ گئے ہیں اور آپ کے پاس وینٹیلیٹر اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو پھر آپ پریفر کریں گے جو ینگ پیشنٹ ہے جس کے سروائیول کے چانسز زیادہ ہوں گے, اور دوسرے پیشنٹ کو ہم کوشش کریں کسی دوسرے ہاسپٹل میں ایڈجسٹ کریں یا کہیں کریں. لیکن ویسے آپ ریفیوز نہیں کر سکتے اگر پیشنٹ, یعنی آپ کو سرو کرنا ہی کرنا ہے, اور آپ اپنی ایک آپ نے اسکیل بنایا ہوا ہے اس کو مطابق دیتے ہیں. سر گنگا رام کے کیا حالات ہیں؟ سر دیکھیں, اس میں میں یہ عرض کروں گا, ایک بات یاد رکھیں, عوام کو بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر مریض کی کنڈیشن وینٹیلیٹر تک پہنچ گئی ہے نا کورونا کے مریض کی, پھر تو اس نے بچنا ہی نہیں ہے. یہ سر بڑی ڈسپوائنٹنگ بات ہے. ہاں نہیں بالکل, اسی لیے تو ہم عرض کر رہے ہیں, لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ اپنی ویکسین کرائیں. کورونا میں وینٹیلیٹر کا کوئی رول نہیں ہے. جو مریض وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, جو اس کا مطلب اس کے پھیپھڑے ختم ہو گئے, اس نے ٹھیک نہیں ہونا ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہونا. اور وینٹیلیٹر سے اس میں شاید ہی کوئی مریض بچتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے بعد میں اب, کہ وینٹیلیٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وینٹیلیٹر کوئی مریض کو ٹھیک کرنے کی مشین نہیں ہے, وہ تو صرف ایک جو ہے وہ ایک طرح کا پمپ ہے جو کہ آکسیجن اندر پمپ کرتا ہے پھیپڑوں میں. لیکن اگر پھیپڑے آپ کے آکسیجن بلڈ تک نہیں پہنچا سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر ایک بائی پیپ اور سی پیپ مشین تھی, آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. 70,000 میں آپ کو بائی پیپ اب مل جاتا ہے, پہلے 1,00,000 کا ہوتا تھا. بائی پیپ مشین اور سی پیپ مشین یہ بھی اس میں سپورٹیو ہو پاتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اب زیادہ جو ہے نا اس پہ کوشش یہی کی جاتی ہے بجائے مریض کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے, چونکہ وینٹیلیٹر کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ آتے ہیں, تو مریض وینٹیلیٹر نے ٹھیک تو کرنا نہیں ہے مریض کو. تو کوشش یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں نان انویسیو وینٹیلیشن, ٹھیک ہے, کہ مریض کو نان انویسیو وینٹیلیشن کے ذریعے اس کے ذریعے اسسٹ کر کے اس کو آکسیجن دی جائے, اور اگر مریض کو دوسری ادویات سے اور اپنی قوت مدافعت سے بہتر ہوتا ہے تو وہ بہتر ہو جائے. وینٹیلیٹر کا اتنا بینیفٹ نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی یہ یاد رکھیں اس میں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. مریض جو کرونا کا مریض ہوتا ہے وہ 40 لیٹر آکسیجن پہ ہوتا ہے. 40 لیٹر آکسیجن کا مطلب ہے کہ ایک بڑے سائز کا جو ہوتا ہے سلنڈر جو ہے وہ 1 گھنٹے میں پی جاتا ہے مریض. آپ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں, لڑتے ہیں انہوں نے چارجز بہت لے لیا. پرائیویٹ ہاسپٹل روتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے, کیونکہ جو آکسیجن اویلیبل کرنا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اتنی آکسیجن کہاں سے لے کے آئے. آپ دیکھا تھا انڈیا میں جب ڈیلٹا وائرس آیا تھا تو پورے انڈیا کے اندر میں چاہوں گا ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کو بھی ساتھ شامل کروں. ڈاکٹر صاحب, بائی پیپ سی پیپ ٹیکنالوجی کو مجھے یاد ہے کہ میرے والد اللہ غریق رحمت کرے کچھ سال پہلے وہ یہیں پر ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, تو ہمیں ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی بائی پیپ مشین. پلمونالوجی کے 2 سے 3 ڈاکٹرز کے علاوہ پورے ہاسپٹل میں کسی کو بائی پیپ مشین آپریٹ ہی نہیں کرنا آتی تھی. اٹ واز دا انفارچونیٹ سچویشن. لیکن اب ہمارے پاس کیا اویلیبلٹی ہے بائی پیپ سی پیپ مشین کی, کیونکہ یہ آپ کے بریتھ سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کیس آپ کو کوئی ایسا ایشو ہو گیا تو؟ نہیں, اویلیبلٹی اب میرے خیال پہلے سے بہتر ہے. جب سے یہ کووڈ آیا ہے اس کے بعد سے تو ایون کہ وارڈز کے لیول پہ بھی لوگوں نے اس کو ریکروٹ کرنا شروع کیا ہے, اور ٹریننگ بھی بہتر ہوئی ہے لوگوں کی یوز کر کے مشینز کو. آئیڈیلی تو جو بھی آپ کا جو ٹرینی ہے جو بھی اس میں کام کر رہا ہے, میڈیسن میں ہو چاہے چیسٹ کی ڈیزیز کے لیے ہو, آئیڈیلی تو اس کو اس میں ٹرین ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی.
لیکن اب یہ جب سے کووڈ آیا اور جب سے اس کا یوز بڑھا ہے تو ٹریننگ بھی بڑھی ہے اس کی. اور کووڈ میں جیسے بات ہو رہی تھی بائی پیپ کا رول ہے, اور اس کے ساتھ ہائی فلو ایک. سر آپ کے ہاسپٹل میں کتنی بائی پیپ مشینز ہیں اس وقت؟ ٹوٹل تو شاید میں نہیں بتا سکوں, لیکن اپنے آئی سی یو کا میں شاید بتا سکوں گا آپ کو. جو ہمارے ایچ ڈی یو آئی سی یو ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہائی فلو نیزل کینولا مشینز ہیں ایچ ڈی یو آئی سی یو کا ملا کے 4 ہائی فلو نیزل کینولا مشینز ہیں. اور جو بائپر مشین ہمارے اپنے ایک وارڈ کی بھی ہے, کیونکہ ایک ہمارے وارڈز بہت سارے ہیں جو کہ جنرل وارڈ ہوتے ہیں, اس میں زیادہ جو ہے نا بیمار مریض نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں بائی پیپ. اس میں ہمارے اپنے وارڈ میں 3 ہیں جو صرف وارڈ کے ہیں, یعنی کہ وارڈ میں اگر کوئی پیشنٹ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے انتہائی نگہداشت میں جانے سے, اس کو شفٹ کرانے سے پہلے بھی وارڈ کے لیول پہ بھی ہمارے پاس اتنی بائی پیپ مشینز ہیں ابھی 3, یعنی گزارا ہو جاتا ہے. جی بالکل. اچھا سر, کچھ ہمارے ہاں وینٹیلیٹرز بھی پاکستان میں بنانے کی ایک مہم اور پولیٹیکلی اس پر بہت ساری باتیں بھی کی گئیں. پاکستان کے بنے کتنے وینٹیلیٹرز اس وقت آپ کے ہاسپٹل میں موجود ہیں؟ گلاب دیوی کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس تو ابھی جو پاک میڈ شاید اس کا نام تھا, وہ ابھی تک وہ تو اویلیبل نہیں ہوا اس طرح سے. اور کسی ہاسپٹل میں شاید ہوا, لیکن گلاب دیوی میں نہیں. سر آپ کے پاس کوئی پاک ویک اور نہیں, ہم نے چونکہ پہلے ہمارے پاس وہ موجود تھے وینٹیلیٹر, اور کچھ جو ہے نا وہ انڈیا میں نے سپلائی کی ہیں, وہ چائنا کے وینٹیلیٹر تھے, ڈونیشن آئی تھی, تو ہمارے پاس بہت سارے وینٹیلیٹر ہیں پاک میڈ. یعنی ہم نے ڈونیشن لے کر آگے انڈیا کو دیے تھے؟ نہیں, چائنا سے پاکستان کو این ڈی ایم اے کو آئی تھی. اچھا, این ڈی ایم اے کو, ٹھیک ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, انہوں نے تو ہمیں دیا. یعنی لوکلی ابھی تک جو ہم نے جس پر کام شروع کیا تھا, فواد چودھری صاحب نے بہت ساری بات کی. انتظامات جو ہے نا وہ موجود ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے جو بھی اپنا کورونا کے سیٹ اپ بنائے تھے انہیں ختم نہیں کیا, تو وینٹیلیٹر بھی, بائی پیپ بھی, سارا عملہ وہ سارا جو باہر سے منگوائے گئے تھے وہ ہمارے بیک اپ پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اجازت لیں گے اس پروگرام سے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عام رکھے. سرکاری سطح پر بہت بڑی ذمہ داریاں موجود ہیں, اور اوبویسلی ان کے لیے مسائل بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مستحکم کرے اور آسانی عام کرے, لیکن انڈیویجول رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. میں اپنے گھر کا خود ذمہ دار ہوں. مجھے کووڈ-19 کو اور اس اومیکرون کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے حتی الامکان کوشش خود کرنی ہے. میرے لیے کوئی دوسرا کوشش نہیں کرے گا. بالکل اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھروں کے خود رکھوالے ہیں, لہٰذا احتیاط کیجیے. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو اور عافیت کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم.